نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 تلاوت کی ہیں۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے ان آیات کریمہ کے اندر بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کو اپنے پرانے دین چھوڑنے اور نئے دین کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، نیز نماز با جماعت ادا کرنے اور مال کی زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی گئی، اور یہ کام ان پر بہت شاق اور بہت بھاری تھے۔ لہذا اب اس آیت کریمہ میں وہ ترکیب بتائی گئی جس سے کہ ان کی مشکل آسان ہو جائے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب دین کے معاملات ہوں یا دنیا کے معاملات ہوں، جب ہمیں ان کے اندر مشکلیں پیش آئیں، وہ امور ہمارے لیے دشوار ہو جائیں، ہمیں پریشانی لاحق ہو، تو ہمیں یہ نسخہ اپنانا چاہیے کہ جو اللہ جل شانہ وعم نوالہ ان دونوں آیتوں کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ ترجمہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی مدد طلب کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے مانگو۔ گویا کہ تم صبر اختیار کرو گے اور نمازیں پڑھو گے تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک نماز البتہ بھاری ہے، گراں ہے، مگر ان لوگوں کے اوپر گرا نہیں ہے کہ جو ایسے ہیں کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو مائل ہیں۔ خاشعین کے معنی وہ لوگ کہ جن کے دل رجوع ہیں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی طرف، یعنی جن کے دلوں میں ہر وقت جھکاؤ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، ان کے لیے نماز یا روزہ یا صبر یا دوسرے عبادت کے امور ان کے لیے گراں نہیں ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتے ہیں، وہ ان سارے امور کو بڑے آسانی کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، یعنی جن کا یہ یقین ہے کہ ہمیں تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس سے ملنا ہے، ان کے اوپر نمازیں بھی آسان، روزے بھی آسان، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی آسان، سارے امور شرعیہ کے اوپر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ان کا یقین اس بات پر ہے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو رجوع ہونے والے ہیں، یعنی اسی کی طرف کو لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دنیا تو فانی ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے باقی نہیں ہے، بلکہ ایک دن ہم فنا ہوں گے، یہ دنیا بھی ختم ہوگی اور سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ جن کا یقین یہ ہوتا ہے تو وہ
چاہے ٹھنڈا موسم ہو یا گرم موسم ہو، ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی دشوار نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ وہ نماز کے عادی بن جاتے ہیں کہ ان کو اشتیاق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا، ان کو یقین ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا۔ وَاسْتَعِینُوا، استعینوا یہ استعانت سے بنا ہے، اور استعانت کے معنی آتے ہیں مدد مانگنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بذریعہ صبر اور نماز کے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ بالصبری، اس بالصبری پر جو با ہے یہ استعانت کی با ہے۔ استعانت کے معنی مدد طلب کرنا، اور صبر کے معنی آتے ہیں روکنا۔ تو چونکہ انسان بھی اپنے نفس کو روکتا ہے ان چیزوں سے کہ جن کی طرف نفس مائل ہوتا ہے، اس لیے اس کو صبر کہتے ہیں۔ مثلا افطار کے موقع پر لوازمات افطار سامنے رکھے ہوتے ہیں، عمدہ قسم کے کھانے ہوتے ہیں، شربت بھی ہوتا ہے، مگر انسان رکا ہوا ہے، صرف اس لیے اپنے نفس کو کھانے سے روکے ہوئے ہے کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا ابھی حکم نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رضا کے لیے وہ اپنے نفس کو روکے ہوئے ہے، صبر کیے ہوئے ہے، اس لیے وہ نہیں کھا رہا ہے۔ تو نفس کے معنی، صبر کے معنی ہوئے روکنا۔ اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح کے اندر صبر کہتے ہیں کامیابی کی امید کے اوپر مصیبت اور ان چیزوں کو کہ جن سے مصیبت پہنچتی ہے ان سب چیزوں کو برداشت کرنا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: مصیبت میں صبر کرنا، عبادت اور اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا اور ان پر قائم رہنا، اور دوسری قسم ہے نفس کو گناہ کی طرف مائل ہونے سے روکنا۔ اس کو یوں سمجھو کہ مصیبت میں دل چاہتا ہے کہ بے قراری اور بے چینی کا اظہار کرے، اب دل کو قابو میں رکھنا اور راضی بر رضا رہنا، یہ پہلی قسم کا صبر ہے۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈے کے پانی سے وضو کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، اسی طرح زکوٰۃ نکالنے کو دل نہیں چاہتا، اب دل پر جبر کر کے ان کاموں کو کر گزرتا ہے، یہ دوسری قسم کا صبر ہوا۔ گانے بجانے کی طرف دل مائل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سود خور بڑے مزے سے پیسہ کماتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ یہ حرکت کریں، اب دل کو روکتے ہیں اور ادھر نہیں جانے دیتے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، یہ تیسری قسم کا صبر ہوا۔ تو اس مقام پر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر سے مراد تینوں قسم کا صبر ہے۔ صلاح، چونکہ نماز بھی صبر ہے، ظاہری اور باطنی اعضاء کو پابند کرنا پڑتا ہے۔ بھئی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، لحاف اوڑھے ہوئے ہیں، اور سردی کا موسم ہے، اللہ کے گھر کی طرف سے اذان کی آواز آتی ہے، لحاف کو بھی ہٹاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد سردی میں مسجد کی طرف کو جانا پڑتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو برداشت کیا اور اس پر صبر کیا تو نماز بھی گویا کہ ایک قسم کا صبر ہوئی۔ بعض وقت اس کی وجہ سے کچھ تکلیف بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، اس لیے صبر کے بعد اس کا ذکر ہوا، یعنی نماز کا۔ یہاں صلاۃ سے یا تو پنجگانہ نماز مراد ہے، یعنی 5 پنجگانہ نمازوں کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے مدد حاصل کرو۔ قحط سالی پڑ جائے تو نماز استسقاء سے مدد حاصل کرو۔ جب کوئی اور پریشانی لاحق ہو جائے تو نماز حاجت کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ گویا کہ صبر اور نماز ایسی 2 چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ وعم نوالہ رجوع برحمت ہو جاتا ہے اور ان اوصاف کے حاملین کی مدد کرتا ہے۔ جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی
پریشانی لاحق ہوتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. گھر میں ہیں کہ گھر کے اندر فاقہ ہو رہا ہے، کھانے کی کوئی چیز ملاحظہ نہیں ہو رہی ہے، ایسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، کیونکہ عبادت کرنے سے دل اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی طرف کو مائل ہو جاتا ہے، اور جب میلان قلب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کو مائل ہوتا ہے تو تمام دنیا اور ما فیہا کی پریشانیاں خود بخود کافور بن جاتی ہیں. اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ جن کو اپنے رب سے ملنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو لوٹ کر جانا ہے، ان کے لیے نہ صبر مشکل ہے نہ نماز مشکل ہے. لب لباب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو حضور علیہ السلام پر ایمان لانے اور مسلمانوں کی جماعت سے مل جانے کا حکم دیا گیا، اور یہ چیز ان پر بہت بھاری تھی، لہذا انہیں وہ تدبیر بتائی گئی جس سے یہ سارے کام آسان ہو جائیں. فرمایا گیا کہ اگر تم پر یہ بات گرا ہو تو صبر اور نماز سے مدد لینا. پھر صبر میں تو اتنی مشقت نہیں تھی، البتہ نماز ضرور دشوار تھی، یعنی نماز دیگر دشواریوں کا علاج ہے، لیکن یہ خود بھی دشوار ہے. اس کو آسان کرنے کی نہایت بہترین تدبیر بتائی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل میدان خیالات میں آزاد پھرنے کا عادی ہے، اور ظاہری اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں. نماز کے اندر ظاہری اعضاء کو تو پورا پابند کر لیا گیا، یعنی ہنسنا، بولنا، کھانا، پینا، چلنا سب حرام کر دیے. اس ظاہری پابندی کا اثر دل پر پڑتا ہے، جس سے کہ وہ گھبرانے لگتا ہے. اس گھبراہٹ کی وجہ سے دل ہر وقت حرکت کرنا چاہتا ہے، اس کو سکون اور چین کی عادت نہیں. لہذا سب سے پہلے حکم ہوا کہ دل میں خشوع یعنی سکون اور قرار پیدا کرو. یہ سکون نماز کو آسان کر دے گا، چونکہ نفس ایک وقت میں دو طرف توجہ نہیں کر سکتا. اس کو اگر ایک خیال میں لگا دیا جائے تو دوسرے خیالات خود بخود جاتے رہتے ہیں. اس لیے خشوع کے بعد وہ خیال بتا دیا گیا جس میں دل کو لگا دینا چاہیے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کا خیال پیدا کرو اور اسی طرف رجوع ہونے کا دھیان لگاؤ. جب یہ دونوں اوصاف پیدا کر لو گے تو یقیناً تمہارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی. حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، اور جو دشواریاں اور پریشانیاں ہمیں لاحق ہوں ان کے اوپر ہمیں صبر کرنا چاہیے. جب انسان صبر کرتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے، اس کو گمان بھی نہیں ہوتا اور اس کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی جھگڑے اور فساد کو حق پر ہوتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، یعنی ان کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ جھگڑا اور فساد بری چیز ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے لیے کہ جو حق کے اوپر ہوتے ہوئے جھگڑے اور فساد نہیں کرتا ہے، میں اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرمائے گا. ترجمہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. بے شک وہ البتہ گراں ہیں، مگر ان لوگوں پر گرا نہیں کہ جن کے دل اللہ کی طرف کو مائل ہے. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور ان کا یقین اس بات پر ہے کہ وہ اللہ کی طرف کو لوٹنے والے ہیں، یعنی ان کو اللہ ہی کی طرف کو لوٹ کر جانا ہے. ان کے لیے کوئی عبادت مشکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.